بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ چائنا کو بھارت کی ممکنہ کارروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 3 متنازع بلوں کی منظوری، بھارت میں کسانوں کا احتجاج جاری۔ امیر اور غریب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے۔ آئی فون 12 شاید انتظار کی گھڑیاں ختم۔ کیمرہ نما گھر میں رہنے والے فوٹوگرافر نے اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھے؟ کویتی حکومت تارکین وطن کی تعداد میں 3,60,000 تک کمی کرنا چاہتی ہے۔ شیطان کی طرح نظر آنے کا شوق اپنی ہی ناک کٹوا دی۔ عدالت نے صدر ٹرمپ کا حکم معطل کر دیا، ٹک ٹاک بحال۔ عالمی شہرت یافتہ 3 سال تک مسلسل ایوارڈ جیتنے والی اداکارہ نے اپنی ہی جان لے لی۔ بھارت کا آئندہ برس میں کورونا ویکسین کی دستیابی کا دعویٰ۔ کم تنخواہیں ہائی بلڈ پریشر کا سبب کیوں بنتی ہیں؟ کولڈ ڈرنکس کا نقصان نہیں بلکہ نقصانات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت اور چائنا کے درمیان سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے فوجی اور سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں، لیکن دونوں ہی ممالک کے میڈیا میں اس موضوع پر متضاد بیان شائع ہو رہے ہیں۔ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کی جانب سے چلنے والی گولی کے خوفناک نتائج ہوں گے۔ سرحد پر انڈیا کی جانب سے اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ اور انہیں چائنا کے ساتھ کسی جھڑپ میں گولی چلانے کی اجازت دینے کا فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کرے گا۔ اخبار کے مطابق چینی ماہرین کا خیال ہے کہ کشیدگی کو دیکھتے ہوئے چائنا کو انڈیا کی چال دیکھ کر سرحد پر چکنا ہو جانا چاہیے اور کسی ممکنہ فوجی حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ گلوبل ٹائمز اخبار میں یہ سب انڈین اخبار دی ہندو میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے۔ دی ہندو کی اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ انڈیا نے چائنا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر چائنا آگے بڑھے گا تو انڈیا اس پر گولی چلا سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق ایک اعلیٰ انڈین اہلکار نے اخبار سے یہ بات کہی تھی۔ انڈین اہلکار نے کہا تھا کہ ہم نے چائنا کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے نزدیک آئیں گے تو ہم گولی چلائیں گے۔ اہلکاروں کو بھی ذاتی حفاظت کے لیے گولی چلانے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ زراعت کے حوالے سے 3 متنازع بلوں کی منظوری، بھارت میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ راجیہ سبھا میں اتوار کو حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے شدید احتجاج کے باوجود حکومت نے قوانین کے مسودوں کو منظور کروا لیا۔ بھارت میں 3 متنازع قوانین کسانوں کے لیے بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں اور ان کی وجہ سے ملک کی پارلیمان میں شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان بلوں پر شروع ہونے والا احتجاج اب ملک کے مختلف شہروں اور دیہات کی سڑکوں پر آ گیا ہے۔ بھارتی کسانوں کا کہنا ہے کہ نئے قوانین سے ان کا زرعی اشیاء کی قیمتوں کے تعین کا اختیار متاثر ہوگا، جبکہ بڑے ریٹیلرز قیمتوں کو کنٹرول کریں گے۔ ان قوانین کی منظوری کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت پنجاب میں ایک اہم سیاسی حمایتی سے محروم ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کی اہم جماعت کانگریس نے کسانوں کی جانب سے ان بلوں کے خلاف مظاہروں کی حمایت کی تھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد سے زراعت کے شعبے میں کی جانے والی یہ سب سے بڑی اصلاح ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایم ایس پی کسانوں کو مضبوط کرے گی اور ان کی آمدنی کو دوگنا کرنے میں مدد کرے گی، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتیں یہ الزام عائد کر رہی ہیں کہ حکومتی جماعت نے پارلیمانی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان قوانین کو منظور کروایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ سربراہان ملک بھی لندن میں نہیں بلکہ پاکستان میں اپنا علاج کرواتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 کی دہائی اور نیشنلائزیشن کے بعد تعلیم اور صحت کے اداروں کا معیار گرنا شروع ہو گیا۔ اب حکومت میرٹ کا نظام نافذ کرے گی، امیر اور غریب کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت ہسپتال بہترین تھے، اس وقت پرائیویٹ ہسپتالوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چائنا نے میرٹ کی بنیاد پر ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں میرٹ کا نظام ہے اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرنے والے ترقی پاتے ہیں۔
اس کے برعکس ہمارا سینئر اور جونیئر کا نظام ہے اور سب کو ایک جیسی تنخواہیں ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کی ڈگریاں دنیا بھر میں تسلیم کی جاتی تھیں اور ہمارے ڈاکٹروں کی بہت عزت تھی، لیکن اب ڈگریوں کا معیار پہلے جیسا نہیں رہا۔ دنیا بھر میں آئی فون کے صارفین کو آئی فون 12 کے آنے کا انتظار ہے، جو کہ اس سال عالمگیر وبا کورونا کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا تھا۔ آئی فون 12 کے حوالے سے آئے روز لیک سامنے آ رہی ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایپل 13 اکتوبر 2020 کو آئی فون 12 لانچ کرے گی۔ بینک آف امریکہ کے تجزیہ کار وانگسی موہان کا کہنا تھا کہ اس سال آئی فون 12 کی قیمت $100 تک مہنگی ہوگی۔ دوستو، اگر آئی فون 12 کی قیمت کے حوالے سے تجزیہ کاروں کی یہ باتیں درست ثابت ہوتی ہیں تو پھر آئی فون 12 کی قیمت $799 ہوگی، جبکہ آئی فون 12 کے پرو ورژن کی قیمت $1099 تک ہوگی۔ ایک بھارتی شہری فوٹوگرافی کے اس قدر شدید دلدادہ ہیں کہ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام ہی مشہور کیمرہ برانڈز کینن، نائکن اور ایپسن پر رکھا ہے۔ انہوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا، انہوں نے تقریباً $95,000 کی مالیت سے ایک ایسا گھر بنوایا ہے جو دیکھنے میں کیمرے کی طرح ہے۔ اس میں لینس کی شکل کی کھڑکیاں ہیں۔ اس کیمرہ نما گھر میں فلیش اور بڑا سا SD کارڈ بھی بنایا گیا ہے۔ کویت حکومت نے اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے مزید 400 تارکین وطن ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام ملازمین اس وقت وزارت کے تحت مختلف محکموں میں انتظامی، قانونی، ٹیکنیکل عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس سال کے آخر میں ملازمتوں سے سبکدوش کیا جانا تھا، تاہم وزیر نے تب تک انتظار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تارکین وطن ملازمین کے کانٹریکٹ فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک وزارت تعمیرات اور شاہراہوں اور ٹرانسپورٹ کی پبلک اتھارٹی دونوں سے 550 ملازمین کو برطرف کیا جا چکا ہے۔ کویت کی قومی اسمبلی نے گزشتہ ہفتے ریاست میں آئندہ 5 سال کے دوران میں تارکین وطن کی تعداد میں کمی سے متعلق ایک مسودہ قانون کی منظوری دی تھی۔ تاہم اس نئے مسودہ قانون میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ تارکین وطن کی تعداد میں کتنے فیصد کمی کی جائے گی، اور یہ فیصلہ حکومت پر چھوڑ دیا ہے۔ کویتی حکام ملک میں تارکین وطن مزدوروں کی تعداد کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور یہ قانون بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کویتی حکومت تارکین وطن کی تعداد میں 3,60,000 تک کمی کرنا چاہتی ہے۔ ان میں 1.5 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن ورکروں کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ برازیل سے تعلق رکھنے والے 44 سالہ شخص نے شیطان کی طرح نظر آنے کے اپنے منفرد شوق کو پورا کرنے کے لیے سرجری کروا کر اپنی ناک ہی کٹوا دی۔ اس شخص نے شیطان کی طرح دکھنے کے لیے نہ صرف اپنی ناک کٹوائی بلکہ اپنی باڈی موڈیفیکیشن کے ذریعے اپنے سر پر 2 سینگ بھی بنوا رکھے ہیں، جس سے یہ شخص کافی ڈراؤنا نظر آتا ہے۔ اس شخص نے ناک اور سینگ کے علاوہ اپنے جسم میں بے شمار تبدیلیاں کروا رکھی ہیں، جن میں جسم پر ٹیٹو اور نکیلے دانت بھی شامل ہیں۔ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی کے حکم کو معطل کر دیا ہے، جس کے بعد ملک میں ٹک ٹاک کی سروس جاری رہے گی۔ عدالت کے جج کارل نکولس نے اپنے ابتدائی حکم میں صدر ٹرمپ کی ٹک ٹاک ویڈیو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے پر پابندی کو معطل کر دیا ہے اور ٹک ٹاک ایپ کو ملک میں فی الحال دستیاب رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ مس شرلاک سے عالمی شہرت حاصل کرنے والی جاپان کی معروف اداکارہ یوکو ٹیکوچی اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ اداکارہ کے شوہر رات کے گھر پہنچے تو یوکو ٹیکوچی کو مردہ حالت میں پایا۔ اداکارہ کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ دوستو، یوکو ٹیکوچی جاپان کی پاپولر اور ایوارڈ یافتہ اداکارہ تھی، جنہوں نے ایک ہارر فلم میں اپنی عمدہ اداکاری سے شہرت کی بلندی کو چھوا تھا اور ہالی ووڈ نے بھی اس مووی کا ری میک بنایا تھا۔ یوکو ٹیکوچی نے 2004 سے 2007 مسلسل 3 بار بہترین اداکارہ کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت جاپان میں 2 بظاہر کامیاب اداکاروں اور ایک ریسلر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا تھا۔ جاپانی حکومت نے اس کے بڑھتے ہوئے رجحان کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپریشن میں مبتلا افراد کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔
بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ برس کے شروع میں ملک میں تیار کردہ کورونا ویکسین مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ بھارت میں 2021 کے پہلے 3 ماہ کے اندر مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 ویکسین کا ٹرائل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت سمیت بھارتی ماہرین نے اس دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 82,170 مریض سامنے آ چکے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوستو، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کم معاوضہ خون کو کس طرح کھلا دیتا ہے، مگر اب ماہرین طب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کم تنخواہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق میں پہلی بار تنخواہوں اور بلڈ پریشر کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق کے دوران طبی ٹیم نے 5,500 سے زائد گھرانوں کا 3 سال کے دوران 3 بار جائزہ لیا۔ تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ تنخواہوں کے معاملے پر بلڈ پریشر میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ اچھا معاوضہ ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ 16% تک کم کر دیتا ہے۔ طبی ٹیم کے قائد پروفیسر جے پال لیک کا کہنا ہے کہ منصوبہ ساز کم از کم تنخواہوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، جس سے عوامی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تحقیق کے نتائج ہمارے لیے حیرت انگیز ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کو عام طور پر بڑھاپے یا مردوں سے منسلک کیا جاتا ہے۔ پروفیسر جے پال کا کہنا تھا کہ کم تنخواہیں لینے والے افراد کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔ دوستو، ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کی تواضع پان پیش کر کے کی جاتی تھی، پھر پان کی جگہ چائے نے لے لی۔ اب چائے بھی گئی گزری چیز سمجھی جانے لگی ہے جب سے بوتل صاحبہ تشریف لائی ہیں۔ اب جب تک مہمان کو کولڈ ڈرنک پیش نہیں کر دی جاتی، سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے مہمان کی کوئی خاطر تواضع نہیں کی۔ مہمان بھی یہی خیال کرتا ہے کہ میزبان نے مجھے چائے پر ٹرخا دیا، کولڈ ڈرنک نہیں پلائی۔ جی ہاں دوستو، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان بوتلوں نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں یا کیا کیا رنگ جمائے ہیں، اور ان کے رنگ کیا کیا بھنگ ڈال رہے ہیں۔ آئیے جدید تحقیقات کی روشنی میں بوتل کا جائزہ لیں۔ یہ جائزہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ ان بوتلوں کا سب سے بڑا جز مٹھاس ہے۔ مٹھاس یا تو چینی سے پیدا کی جاتی ہے یا مصنوعی چینی سے۔ مصنوعی چینی شوگر کے مریضوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن ان بوتلوں میں چینی کی جو مقدار شامل کی جاتی ہے اس کی وجہ سے درج ذیل نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چینی کی یہ مقدار شوگر، دل اور سکن کے امراض پیدا کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ موٹاپے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ مصنوعی چینی والے مشروبات بھی یہ تحائف ہمیں دے رہے ہیں: آدھے سر کا درد، یادداشت کی کمزوری، ڈپریشن، چڑچڑاپن، مرگی، متلی، نظر کی کمزوری اور سکن پر خارش۔ مصنوعی چینی پر تو کینیڈا، نیوزی لینڈ اور بعض دوسرے ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس لیے جو مشروبات شوگر کے مریضوں کے لیے خاص طور پر تیار کیے جاتے ہیں ان میں شامل مصنوعی چینی دوسرے امراض پیدا کر رہی ہے۔ برطانیہ میں ایک سروے کیا گیا۔ اس سروے سے ثابت ہوا کہ ان بوتلوں کے شوقین 20% کے دانتوں کی حفاظتی تہ ختم ہو چکی ہے۔ دوستو، یہ تجربہ چوہوں پر کیا گیا۔ ان کو یہ بوتلیں پلائیں گئیں، ان چوہوں کے دانت 6 ماہ میں ہی سرے سے ہی غائب ہو گئے۔ یہ بوتلیں تیزابیت پیدا کرنے میں بھی بہت تیز ہیں، جس کے لیے ان میں فاسفورک ایسڈ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوستو، فاسفورک ایسڈ وہ چیز ہے جو زنگ آلود چیزوں کو صاف کرنے کے کام آتی ہے۔ فاسفورک ایسڈ کے باعث معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، ہضم کا عمل سست ہوتا ہے، غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ ان مشروبات میں چٹخارا پیدا کرنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس شامل کی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ گیس ہے جو ہم سانس کے ذریعے اس کو خارج کرتے ہیں۔ اب اسی گیس کو ان مشروبات کے ساتھ اندر لے جانا بالکل غیر فطری عمل ہے، جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو ہم باہر نکالتے ہیں۔ انڈیا میں زیادہ بوتلیں پینے کا ایک مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں 8 بوتلیں پینے والا جیت گیا۔ وہ مقابلہ تو جیت گیا، پر موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔
کیونکہ اس کے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو گئی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ بوتلیں یادداشت کو کم کرنے، چڑچڑاپن، بے چینی اور دل کی دھڑکن کو بے ترتیب بنانے کی ماہر ہیں۔ دوستو بوتلوں سے 6 قسم کے کینسر پیدا ہوتے ہیں، ان میں پیٹ اور مثانے کے کینسر زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، پیٹ کے اندرونی زخم اور پیدا ہونے والے دوستو بوتلوں سے 6 قسم کے کینسر پیدا ہوتے ہیں، ان میں پیٹ اور مثانے کے کینسر سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، پیٹ کے اندرونی زخم بھی شامل ہیں۔ ان کے پینے سے جسم سے کیلشیم زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ ان بوتلوں کے پانی کو ایک مدت تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک کیمیکل سلفر آکسائڈ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے سانس کی تکلیف، جلد پر خارش اور بے چینی ہوتی ہے۔ ان تمام کے علاوہ رنگ بھی شامل کیے جاتے ہیں، ان کے اپنے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ کینیڈا اور بعض ممالک میں تو ان رنگوں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔